السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے سلطان العارفین محبوب العالم شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت بیان کرنے جاتا ہوں جو آپ نے کسی اور ولی اللہ کے بارے میں نہیں سنی ہوگی۔ یہ کرامت جو حضرت خواجہ اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی ہے، وہ خود اپنی کتاب سلسلۃ العارفین کے پہلے باب میں درج کرتے ہیں۔ خواجہ اسحاق قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی ارادت کا جناب سلطان العارفین مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واقعہ ہونے کا اس طرح ہے کہ جب میں اپنی ابتدائی عمر میں قرآن شریف پڑھتا تھا تو مجھے سبق یاد نہیں رہتا تھا، میری قوت یادداشت بہت کم تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں حضرت آخوند صاحب کی خدمت میں گیا اور کھڑے ہو کر عاجزی سے کہا کہ اے مولانا، میں سبق کا بہت تکرار کرتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں اور اپنی جگہ اس کا بار بار اعادہ کرتا ہوں، لیکن جب مجھے پڑھنے کی نوبت پہنچتی ہے تو میں سارا سبق بھول جاتا ہوں۔ اس امر میں بہت مجبور ہوں، اس لیے مجھے کوڑوں کی سزا نہ دی جائے۔ اگر اس بات کا کوئی دوسرا علاج ہے تو برائے مہربانی فرما دیجیے۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات سنی تو فوراً میری والدہ صاحبہ کے پاس آ کر فرمایا کہ آپ کا بیٹا اسحاق اس طرح کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ بات میری والدہ صاحبہ کے کانوں میں پہنچی، انہوں نے فرمایا، اے بیٹے اسحاق، آج میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اپنے پیر دستگیر روشن ضمیر سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے جاؤں گی اور آپ کے لیے عرض کر کے امداد چاہوں گی۔ میری والدہ صاحبہ جناب سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلی گئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنا دست مبارک دھو کر عالیہ قدر شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ صاحبہ کو فرمایا کہ اے بہن، اپنے بیٹے اسحاق کو ذرا آگے لے آؤ، ہمارا آب دست جو تشت میں پڑا ہے اس کو لے کر تھوڑا سا اس کے منہ میں ڈالو تاکہ چکھے اور قرآن شریف یاد رہے۔ میری والدہ صاحبہ نے ایسا ہی کیا۔ عالیہ قدر شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے آب دست کو میرے منہ میں ڈالا۔ اس پانی سے میرا منہ ایسا میٹھا ہوا کہ مصر کا کھانڈ اس کی نسبت کم میٹھا ہے۔ خواجہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ پانی پینے کے بعد میں اپنی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آیا، حسب دستور قرآن شریف اٹھایا اور سبق دہرانے کی خواہش کی۔ میں نے دیکھا کہ سارا قرآن شریف اول سے آخر تک 7 قرأتوں میں یاد ہوا ہے اور عالیہ قدر کے آب دست کی برکت سے اس کے تمام قواعد حاصل ہوئے ہیں۔ صبح میں اپنے استاد کے پاس گیا، جو قرأت میں نے کل حاصل کی تھی وہ پوری طرح سے الگ الگ پڑھ کر سنائی۔ مولوی صاحب میری الٹی حالت دیکھ کر حیرانگی کے سمندر میں غوطے کھانے لگے اور تعجبانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ تم کو کس طرح سبق یاد رہا ہے۔ میں نے استاد سے یہ تمام واقعات بیان کیے اور اس کے چند روز بعد حاجی احمد اور قرآئے عرب دوسرے ممالک سے کشمیر پہنچے۔ ان کے پاس میں نے اپنی قرأت کی صحیح تصحیح کے لیے گیا۔ جو قرأت مجھے یاد تھی انہوں نے اس کی صحیح ہونے کی تصدیق اور میرے ساتھ پوری موافقت کی۔ آپ لکھتے ہیں، اس کے بعد حاجی احمد جو علم قرأت میں ممتاز تھا اور میرا عزیز القدر بھائی خواجہ حسن قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو علم القرآن میں مہارت تامہ رکھتا ہے، میرے امتحان کے لیے مقرر ہوئے، لہٰذا میں قاری کے لقب سے مشہور ہوا۔